رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دین حقہ کو آخری دین کے طور پر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی اللہ کی طرف سے نیا نبی بھی نہیں آئے گا، اور اب تا قیامت یہی قرآن، یہی شریعت اور اسی نبی کا لایا ہوا پیغام چلتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے اندر اس وقت کفر اور شرک کے اندھیرے تھے۔ وہ سرزمین مکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے ہدایت کا مرکز بنایا تھا، وہ شرک کے گٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، اور اس وقت لوگ اللہ کی غلامی کی بجائے انسانوں کی غلامیوں کے اندر تھے۔ سارے انبیاء ایک ہی دعوت لے کے آئے کہ لوگوں کی غلامی سے نکل کے اللہ کی غلامی کے اندر آ جاؤ، اور یہ پیغام آخری نبی کے طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ آپ نے کوئی صفا پر کھڑے ہو کے فرعون کی چوٹیوں سے یہ آواز، یہ ندا، یہ صدا لگائی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ آؤ لوگوں، میں تمہیں اس دعوت کی طرف بلا رہا ہوں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اگر اللہ کے غلام بن جاؤ گے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی ساری غلامیوں سے نجات عطا کر دے گا۔ یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سارے انبیاء کے نام سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جس نبی کا سب سے زیادہ تذکرہ فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ سورہ القصص جس کا میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے ذکر کیا اور اس کو پڑھنا شروع کیا، اس کا آغاز ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کی غلامی سے نکال کے لوگوں کو اللہ کے راستے پر اور اللہ کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آئے تھے۔ وہی پیغام باقی سارے انبیاء کی دعوت بھی تھا، اور اس پیغام کو آخری نبی کے طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی بھی یہی ہے کہ اس کی پیدا کی گئی مخلوق وہ لوگوں کی، انسانوں کی غلامیوں میں سے نکل جائے اور آزادی کے راستے پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس سورہ مبارکہ القصص کا آغاز بھی ایسے ہی انداز سے اور اسی دعوت کے ساتھ کیا۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اے نبی، آپ کے اوپر ہم ایک آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسول کا، نبی کا قصہ پڑھنے لگے ہیں۔ وہ قصہ موسیٰ اور فرعون کا ہے، اور اس کے اندر ایمان والوں کے لیے، حق کو ماننے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ فرمایا فرعون کیا تھا؟ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا۔ فرعون دنیا کے اندر اتنا بڑا بدماش تھا کہ خود کو خدا کہلوا کے، انسانوں کو اپنا غلام بنا کے، ان کی آزادیوں کو سلب کر کے ان سے خود کو سجدے کرواتا تھا۔ علا فی الارض، بڑا جگہ بدماش تھا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں چل سکتا زیادہ دیر۔ اس کی جو بدماشی تھی وجعل اہلہا شیعا، قوم کو تقسیم کر کے رکھنا، ایک گروہ کو غلام بنا کے اپنی خدمت کے اوپر لگا دینا۔ اور جب اس کو یہ پتا چل گیا کہ اس کے اس بدماشی کے چکر کو توڑنے کے لیے دنیا میں ایک شخص آنے والا ہے، اس کے جوتشیوں نے، اس کے نجومیوں، اس کے کاہنوں نے اس کے بتایا جب کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، تو پھر اس نے ان سے حساب کتاب لگوایا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ سارے بچوں کو جو اب پیدا ہوں گے ان کو قتل کرو، پھر کہا گیا کہ نہیں، اگر اس طریقے سے جاری رہا تو ہماری غلامی کون کرے گا؟ قبطی خاندان ہے، بہت ان کی بڑی آبادی ہے، اگر ہم ان کو اس طریقے سے قتل کرتے چلے گئے
پھر ہماری غلامی کرنے والا تو کوئی نہیں ہوگا. دوبارہ حساب لگوایا اور اس نے کہا کہ 1 سال کے بچے قتل کریں گے، ایک کے زندہ چھوڑیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سال میں پیدا فرمایا جس میں بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا. یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. فرمایا کہ وہ دنیا کے اندر بڑا فسادی تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑتا، بچوں کو ذبح کر دیتا تھا. فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. پھر ہم نے بھی اس بات کا ارادہ کیا کہ اس فرعون کی بدماشی کو، اس کی فرعونیت کو ہم غرق کر کے کمزور موسیٰ اور اس کی قوم اور اس کے ماننے والوں کو، بے شک وہ انتہائی دنیا کے اندر کمزور ہوں گے لیکن ہم ان کو فرعون کی فرعونیت کے اوپر فتح عطا کر کے ان کو دنیا کے اندر حکومت اور بادشاہت عطا کر دیں گے. وہ غلامیاں ٹوٹ جائیں گی، آزادیاں آ جائیں گی. انسانوں کی غلامی کے اس سارے چکر اور جھکڑ میں سے نکل جائے گا اور اللہ کی غلامی کے اندر داخل ہو جائے گا. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہی ہوا. فرعون کتنی طاقت رکھتا تھا، موسیٰ کس قدر کمزور، لیکن جب رائے حق کے اوپر موسیٰ علیہ السلام چلے تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون کی ساری فرعونیت کو سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت کامیاب ہوئے. اس کے بعد جتنے انبیاء آئے سب کی ٹکر ایسے ہی فرعونوں اور نمرودوں کے ساتھ ہوتی رہی اور اللہ تعالیٰ کمزوروں کو آزادیاں عطا کرتا رہا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت بھی لوگ انسانوں کی غلامی کے اندر اور انسانوں کی فروخت کی منڈیاں لگا کرتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلامی کو بھی ختم کرنا شروع کیا اور انسان جو اپنے آپ کو دنیا میں اللہ کی جگہ پر نمائندے سمجھتے تھے اور لوگوں سے اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھے، اس غلامی سے بھی نکال کے اللہ کے راستے کے اوپر لگانا شروع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، آپ دیکھیے، جب دنیا میں غلامی کا تصور تھا، انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، آپ نے ہر قدم پر انسانوں کو ایک تو عقلی اور شعوری طور پر آزادیاں عطا کر کے اللہ کی غلامی میں ڈالنا شروع کیا اور دوسرا جو جسمانی طور پر لوگوں کی غلامی کیا کرتے تھے اس غلامی سے بھی نکال کے ان کو آزادیاں دینا شروع کی. اب دیکھو ہر چیز کے اوپر قسم ٹوٹ گئی، غلام آزاد کرو. اگر آپ نے کوئی کفارہ دینا ہے، غلام آزاد کرو. فلان نیکی کا اگر کام کرو گے اتنے غلام آزاد کرنے کا تمہیں اجر و ثواب ملے گا. فلاں تم نے غلطی اور گناہ کر لیا ہے، غلام آزاد کرو گے تو تمہارا وہ گناہ مٹ جائے گا. مقصد کیا تھا کہ لوگ سارے آزاد ہوں، سب لوگوں کو برابر زندہ رہنے کا حق ملے. یہ دنیا میں جو غلامی کا تصور تھا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کے ختم کیا. ہر بات پر آپ نے غلام آزاد کرنے کی کیوں اتنی زیادہ فضیلت بیان فرمائی؟ اس لیے بیان فرمائی کہ لوگ انسانوں کی غلامی میں سے نکل کے آزادی کے ساتھ اللہ کی غلامی کے اندر آ جائیں، پھر ان کو حقیقی آزادیاں ملیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز دی اور یہ ندار صدا لگائی، اسلموا تسلموا، اسلام کو قبول کرو، دنیا کے اندر تمہیں سلامتیاں ہی سلامتیاں ملیں گی. دنیا کے بعد تم جب مر کے ہمیشہ کی زندگی کے اندر آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوگے وہاں پہ بھی تمہیں اگر سلامتی ملے گی تو اس اسلام کو پانے کی وجہ سے ملے گی. اسلموا تسلموا، دونوں جہانوں کی سلامتی اسی کے اندر ہے. اور اگلی خوشخبری میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، فرمایا تملک الاعراب والعجم، غلامیوں میں سے نکل کے اسلام کا توگ اپنے گلے میں پہن کے اللہ کی غلامی میں آنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بادشاہتیں عطا کر دے گا. سپر پاور تمہارے قدموں کے اندر آ کے ڈھیر ہو جائیں گی. وہ جو تمہیں دنیا میں غلام بنانا چاہتے ہیں، کمزور سمجھ کے اپنے پنجہ استبداد کے اندر جکڑے رکھنا چاہتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ تمہارے قدموں میں آ کے بیٹھیں گے. اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا. تملک العرب والعجم، اللہ عرب و عجم کا مالک بنائے گا، بادشاہتیں عطا کرے گا. اور یہی کچھ اللہ تعالیٰ نے سورہ القصص کے اندر بیان فرمایا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. کمزوروں کو اٹھائیں گے، ان کو ہم دنیا کی بادشاہت اور وراثت عطا کر دیں گے. فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم ان کو دنیا کے اندر بادشاہتیں بھی دے دیں گے.
وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ یہ فرعون اور اس کی فوجوں کا کمانڈر حامان جس بات سے ڈرتے تھے کہ ہمارا دنیا کے اندر یہ بدماشی کا نظام ختم ہو جائے گا اور کمزور موسیٰ آئے گا اور اللہ کا نظام قائم کر دے گا، پھر ہم نے وہ کر کے دکھایا، فرعون اور حامان دیکھتے رہ گئے اور اللہ کا نظام دنیا کے اندر آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت کو لے کے جب کھڑے ہوئے، آپ دیکھ لو کس قدر کمزور تھے۔ اللہ کے نبی کے 10 سال پہلے آپ پڑھ کے دیکھیے، اتنی کمزوری کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ 10 سال کی دعوت کے اندر 100 کے قریب لوگ جا کے بمشکل مسلمان ہوتے ہیں اور ان کو بھی خطہ عرب چھوڑنا پڑتا ہے، 7 سمندر پار افریقہ میں جا کے نجاشی کے ملک کے اندر جا کے پناہ لیتے ہیں۔ لیکن سر کی قیمت لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں تو پیچھے جو آپ کو پکڑنے کے لیے آنے والے تھے 100 سرخ اونٹ انعام لینے کے لیے، ان میں سے ایک سراقہ بن مالک، وہ آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کے قریب پہنچ گیا کسی طرح سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے سم زمین میں دھنس گئے۔ اللہ کے نبی سے دعا کرا کے واپس جانے لگا۔ پھر دل کے اندر خیال آیا اگر پکڑ لوں تو 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا۔ واپس پلٹا، دوبارہ ہاتھ آگے بڑھایا، دوبارہ گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنسے، پھر دعا کروائی اللہ کے نبی سے، میں جان چھڑوانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، گھوڑے کے پاؤں زمین میں سے نکلے، واپس جانے لگا۔ بے کسی اور بے بسی اس قدر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر وطن تنہائی کے اندر ایک اکیلے ابو بکر کو لے کے جا رہے ہیں، چھوڑ کے چلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس بے کسی اور بے بسی میں سراقہ کو خوشخبری کیا سناتے ہیں، سراقہ تو واپس جا رہا ہے لیکن میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، سپر پاور ایران کے بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، جا کے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ 2 ہجری کے اندر پہلا بڑا معرکہ کبرا، بدر کبرا پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر، حرم مکی کے اندر کھڑے ہو کے آپ نے جس ابو جہل کے، جس عتبہ کے، شیبہ کے، ولید کے وہاں پہ آپ نے قتل ہونے کی اور مارے جانے کی بد دعائیں فرمائی تھی، اور میدان بدر میں اپنی انگشت مبارک سے آپ نے اشارہ کر کے بتایا تھا یہاں 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 یہ سارے مارے جائیں گے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں بعین ہی اسی جگہ یہ سارے کے سارے مکہ کے بدماش ہمارے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی۔ آج مکہ والے جو آپ کے خون کے پیاسے تھے وہ ذلیل اور رسوا ہو کے بدر سے واپس جا رہے تھے، 70 کٹ چکے تھے، 70 وہاں پہ قیدی بن چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا پرچم لہرایا، خالی ہاتھ آئے تھے، بہترین سامان جنگ لے کے واپس جا رہے تھے، اور واپس جا کے ان کے بدلے جزیہ لے کے ان کو آزاد کر رہے تھے۔ معیشت بھی مضبوط ہو رہی تھی، اور جو جزیہ نہیں دے سکتے تھے ان کو کہا میرے صحابہ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ان کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ تو تمہیں رہائی ملے گی۔ انہوں نے پڑھنا لکھنا سکھایا، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دنیا کا علم بھی عطا کیا تو میدان جہاد کے ذریعے عطا کیا۔ یہ ریاست مدینہ جب بنی، اسی ریاست مدینہ کے اندر اگلے چند سال گزرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابو بکر کے 2 سال 7 مہینے کی خلافت ختم ہوئی، عمر فاروق کا دور مبارک آیا، مسلمانوں نے روم کو فتح کیا، انہوں نے ایران کو فتح کیا، یمن کے سفید محلات پر اسلام کے پرچم لہرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں آج پوری ہو رہی ہیں، اور ایران کے بادشاہ کسرا کے محل سے صحابہ کرام مال غنیمت کے ڈھیر لے کے مدینہ میں مسجد نبوی میں لا کے ڈھیر کر رہے ہیں، اور اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بڑا قیمتی باکس لا کے اور ڈھیر کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ سونے کے باکس کو جب کھولتے ہیں اندر سے سونے کے کنگن نکلتے ہیں، اس میں سے کسرا کا تاج نکلتا ہے، پیٹی بند نکلتا ہے، اور عمر فاروق اٹھا کے وہ کنگن پہن کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کسرا کا جسم ڈیل ڈول کتنا موٹا اور مضبوط تھا، کتنے بڑے بڑے وہ کنگن پہنا کرتا تھا۔ عمر فاروق کو وہ پورے نہ آئے، اگلے صحابی کو، پھر اگلے کو، پھر اگلے کو پکڑائے، سراقہ کے پاس پہنچے، انہوں نے پہنے، پورے آگے، رونا شروع ہو گئے۔ صحابہ نے دوسرے ساتھیوں نے پوچھا روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے مجھے آج اپنے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری یاد آ گئی کہ سراقہ، اللہ وہ وقت لائے گا کہ تو کسرا کے کنگن پہن کے کھڑا ہو جائے گا، اور آج وہ خوشخبری پوری ہو گئی ہے۔ عمر فاروق نے کھڑا کیا، کسرا کا پیٹی بند بھی پہنایا، سر پر تاج بھی رکھا، تملک العرب والعجم کی وہ ساری خوشخبریاں پوری ہو گئیں، غلامیاں ختم ہو گئیں، آزادیاں آ گئیں۔
اور آج مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا کوئی نہیں. جس طرف مسلمان نکلتے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے، ہر ایک زکوٰۃ دینے والا ہے، زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہیں. نتیجہ کس چیز کا ہے؟ یہ اس دین کو، اس قرآن کو، نبی ذیشان کی دعوت کو، انبیاء کرام کے لائے ہوئے اس عالی شان پیغام کو اپنانے کا اور اس کے اوپر کھڑا ہونے کا اللہ نے عظیم الشان نتیجہ آنکھوں کے ساتھ دکھا دیا. اور وہ تو بڑے دور کی بات، 1450 سال پہلے کی باتیں ہیں. ہم لوگ، آپ لوگ جو آج اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیرت اور حمیت کا راستہ اپنانے کی وجہ سے، اور محترم بھائیوں، کسرا کی طرح، کیسر کی طرح، روم اور ایران اور یمن کے ان فتوحات کے مناظر کی طرح، ہم کتنے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ بالکل اسی طرح، بلکہ اس سے بڑی سپر پاور کمزور مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے تھے، ان کے ہاتھوں توڑ کے آزادیاں عطا کر دیں. روس کو شکست ہوئی. امریکہ اپنے 48 اتحادیوں سمیت جو فوج لے کے آیا تھا، 193 ملک اس کی پشت کے اوپر تھے، لیکن سیہزم الجمع ویولون الدبر، قرآن کے ان الفاظ کی روشنی میں بعین ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے جمع کر کے شکست دی. ساری دنیا ایک طرف اور تن تنہا نہتے بے کس اور بے بس دوسرے افغان، دوسری طرف جن کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، جسم پر کوئی کپڑا نہیں، سر پر کوئی چھت نہیں، مقابلے میں ساتھ دینے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں. لیکن جب انہوں نے اس قرآن کو سینے سے لگایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کے میدانوں میں کھڑے ہوئے، 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امریکہ کو اس حال کے اندر افغانستان سے رخصت کیا ہے. اس حال میں امریکہ کو رخصت کیا ہے کہ آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں. وہ 15 اگست کا دن جب اللہ تعالیٰ نے کابل کے اندر مسلمانوں کو، مومنین کو دنیا میں فتح عظمیٰ اور کبریٰ عطا کی تھی، اور پھر اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد کابل ایئرپورٹ کے اوپر وہ رات کا 12 بجے کا منظر، جب کابل ایئرپورٹ کی ساری روشنیاں گل کر دی گئیں کہ امریکی فوج کا آخری کمانڈر، آخری فوجی کے طور پر اپنے ہوائی جہاز میں جنرل کرس ڈنہایو سوار ہونے والا ہے. اور اس وقت وہ ساری روشنیاں گل کر کے وہ وہاں سے اپنے جہاز میں سوار ہوا، اور اس کے بعد نائٹ ویژن کیمروں کے ذریعے اس کی ایک تصویر لی گئی، اور دنیا کے اندر مسلمانوں نے اتنی بڑی فتح دیکھی جتنی بڑی فتح تاریخ اسلام میں آپ کو کم نظر آئے گی. آزادیاں اللہ نے عطا کی، آزادیاں لیکن کیسے ملی؟ صرف فریادیں کرنے سے نہیں، میدان میں کھڑا ہونے کی وجہ سے، باتیں کرنے سے نہیں، میدان میں اترنے کی وجہ سے. جو لوگ اللہ کے ایمان اور ایقان کو اپنے سینے سے لگا کے میدانوں میں اترے، پھر اللہ نے مدد کے نظارے دکھائے اور اللہ نے فتح کے وہ منظر سارے دکھائے ان کو. اور اس سے پہلے جب روس کا منظر آپ کے سامنے تھا، 1992 میں جب روس کے ٹکڑے ہوئے تھے، پیچھے کن لوگوں کی جدوجہد تھی؟ جب دنیا میں مسلمانوں کے 7 آزاد ملک وسط ایشیا میں اور 2 ملک یورپ میں، بوسنیا اور کوسووا کی شکل میں، سرخ انقلاب، کمیونزم، سوشلزم کو دنیا کی ہواؤں میں بکھیر کے اور زمین کی 7 تہہ نیچے دفن کرنے کے بعد اسلام غالب آیا تھا اور آزادیاں ملی تھیں. ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ منظر دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر. دیکھو محترم بھائیو، یہ ہے وہ آج کی دنیا جس کے اندر اللہ نے آپ کو وہ منظر دکھائے ہیں جو تاریخ انسانی میں، تاریخ اسلام میں بڑے ہی نادر و نایاب ہیں. اور اگلا منظر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانے والا ہے، وہ منظر کے جو غزوہ ہند کی شکل میں بپا ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ ہند ٹوٹ کے وہاں پہ کروڑوں مسلمانوں کو اور کروڑوں مظلوموں کو انشاءاللہ آزادیاں ملنے والی. وقت بڑا نزدیک ہے، مشکلات آتی ہیں. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں یہ مار کے کوئی ایسے ہی لڑے گے؟ جب روس کے خلاف سارا کچھ ہوا تھا نا، 14,000 مساجد اور مدارس کو لینن اور سٹالن نے اپنے ملک میں گرایا تھا، بلڈوز کیا تھا، قرآن رکھنے پڑھنے پر، بلکہ مسلمانوں والا نام رکھنے پر پابندی تھی. آج بھی دیکھو وسط ایشیا کے مسلمانوں کے ناموں کے ساتھ یوف اور یدوف لگے ہوئے ہیں. کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کہ وہ ضروری تھا، قرآن کوئی رکھ نہیں سکتا تھا. لیکن آج وہاں پہ اللہ کے فضل سے ہر طرف اذان ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے.
بوسنیا اور کوسووا میں اللہ کے فضل سے اذان کے زمزمے بلند ہو رہے ہیں، اور اگلا ساری دنیا پر خوف جو سوار ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے راستے میں ہم نے جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کی، جہاں پہ دیکھو قتل کس کا ہوتا ہے مسلمان، عزتیں کس کی لوٹی جاتی ہے مسلمان، مساجد کس کی گرائی جاتی ہیں مسلمان، قرآن کس کا جلایا جاتا ہے مسلمان، توہین کس کے نبی کی ہوتی ہے مسلمان۔ کہیں عیسائیوں کے اوپر ظلم نظر نہیں آئے گا، یہودیوں پر، ہندوؤں پر، بدھ متوں پر، کسی مذہب کے ماننے والوں پر آپ کو کہیں بھی ظلم نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے باوجود یہ دین حق کا جو آپ کو مجھے اللہ نے نسل در نسل عطا کیا ہے، یہ ابھی 2 ہفتے پہلے پیو ریسرچ سینٹر امریکہ کا دوسرا بڑا تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کے بعد انہوں نے یہ رپورٹ جاری کی، انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر آبادی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر عیسائی ہیں، لیکن عملی طور پر ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ عملی طور پر عیسائی عیسائیت کو چھوڑ چکے ہیں۔ صرف برطانیہ کے اندر پچھلے 30 سال میں مسلمانوں نے 100 سے زیادہ چرچ خرید کے مساجد میں تبدیل کیے ہیں، صرف برطانیہ میں۔ امریکہ، کینیڈا، یورپ، باقی سارا آسٹریلیا یہ اس کے علاوہ ہے، کیونکہ وہ چھوڑ چکے ہیں۔ پریکٹیکلی ان کا وجود آپ کے ملکوں میں ہے، وہاں پہ ختم ہو چکا۔ کوئی بھی آج عیسائیت کو دنیا میں ماننے والا ان ملکوں میں نہیں ہے، صرف کرسمس مناتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں، ختم ہو چکی کہانی۔ پیو ریسرچ سینٹر نے یہ کہا کہ اس وقت آج سے 180 سال پہلے مسلمانوں کی دنیا میں آبادی 6 نمبر پر تھی، آج 2 نمبر پر ہے، لیکن اگلے 30 سال میں سارے مذاہب نیچے، مسلمان آبادی اور عمل اور کردار کے لحاظ سے بھی پہلے نمبر پر آ جائیں گے۔ یہ ان کی باتیں ہیں، وہ جو ہمیں قتل کرنے والے، ہماری آزادیوں کو سلب کرنے والے ہیں، یہ ان کی رپورٹیں، ان کی باتیں ہیں۔ اور محترم بھائیوں، وہ لوگ اللہ کے فضل سے آج کتنی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آ رہے، اور انہیں نظر آ چکا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ اسلام، اس کے راستے میں جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کرو، تم اس کی دعوت کو نہیں روک سکتے، اس کے ماننے والوں کو نہیں روک سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا دنیا کے اندر لایا ہوا اور بھیجا ہوا سچا سچا پیغام ہے۔ ان کو یہ نظر آ چکا ہے کہ اب اگلا جو منظر نامہ بپا ہونے والا ہے نا، وہ کون سا ہے؟ وہ اسی لیے کبھی FATF کو لے کے آتے ہیں، کبھی UN کو لے کے آتے ہیں، کہ وہ لوگ جنہوں نے روس کا مقابلہ کیا، جو امریکہ کے مقابلے میں کھڑے تھے، جو آج ہند کے اندر غزوہ ہند کے پیغمبر بن کے سامنے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تاریخ کو دہرایا جائے گا، ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرو، ان پر پابندیاں لگاؤ، ان کے راستے بند کرنے کے لیے ان کو ہر طرح سے جکڑ بندیوں کے اندر لے جا کے ختم کرنے کے لیے اپنی قوت اور صلاحیت صرف کرو۔ انہوں نے کہا جناب یہ جو آزادی کا نام لیتے اور آزادی کی بات کرتے ہیں، ان کے جناب چندے بند کرو، ان کے کھالیں بند کرو، ان کی سارے ڈبے اٹھا دو، یہ بھوک پیاس سے مر جائیں گے۔ اور دیکھو محترم بھائیوں، جن کا یہ سب کچھ بند کیا، ہم مرے نہیں مرے، لیکن جو کچھ انہوں نے ہماری آزادیوں کو سلب کرنے کے لیے ہمارے اوپر، کشمیر سے لے کے یہاں تک ہمارے اوپر لاک ڈاؤن لگا کے، ہمارا معاشی مقاطعہ کر کے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے اس کورونا کی شکل میں جہاں پہ ان کے اوپر بدترین معاشی ضرب اور کاری ضرب لگائی ہے، وہیں پہ ان کا اللہ نے لاک ڈاؤن بھی وہ لگایا جو انہوں نے ہمارا لگانے کی کوشش کی۔ اور دیکھو اللہ کی شان دیکھو، یہ ابھی نا تقریباً 10 دن پہلے میں نے ایک رپورٹ پڑھی انٹرنیشنل میڈیا میں، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کورونا آیا ہے نا، یہ جو کورونا آیا ہے، امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر جتنے میٹرنٹی ہوم ہیں، جتنے گائنی سینٹرز ہیں ہسپتالوں کے، وہ سارے ویران پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری نسلیں مٹانے نکلے تھے نا، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ان کی آزادیاں بھی ختم، ملک بھی ختم، آبادیاں بھی ختم۔ انہوں نے کہا ان کے میٹرنٹی ہوم خالی پڑے ہوئے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک نظریہ دیا کہ کورونا کے ساتھ وجہ سے آپ اگر ایک دوسرے کے قریب جائیں گے تو کورونا لگ جائے گا، مر جائیں گے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے قریب جانا چھوڑ دیا۔ اب جب ایک دوسرے کے قریب ہی نہیں جانا تو بچے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو ہی مار دیا۔ ایسی اللہ کی شان دیکھو ذرا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ نے بھی شاید پڑھا کہ نہیں پڑھا، میں نے یہ پڑھا کہ پاکستان میں اور مسلمانوں کے ملکوں میں اس کورونا کے لاک ڈاؤن کے دوران جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں پوری تاریخ میں کبھی پیدا نہیں، کیونکہ آپ نے ایک نظریہ دیا نا بھی بیماری اللہ کی طرف سے ہے، جس کا جو وقت لکھا وہ آ کے رہے گا۔ احتیاط ٹھیک ہے کرنی چاہیے، بیماری کا علاج کرنا بھی یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے، فرض ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن جو آپ نے نظریہ دیا اللہ کی شان دیکھو ذرا۔
اور جو ہمیں مٹانے کے لیے ہم پر بمباریاں کرتے تھے اللہ نے ان کی جڑ ہی مار دی ہے. کہاں سے اللہ نے ان کو پکڑا اور کہاں سے ان کی نسل آئی ختم ہو رہی ہے. ان کے ملکوں میں آج آبادی منفی میں جا رہی ہے, ان کے ملک اور تہذیب ختم ہو رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے نظریے اور عقیدے کی وجہ سے, ورنہ ہمارا عمل کیسا ہے اسلام کے اوپر ہم جانتے ہیں, کتنے ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں ہم جانتے ہیں. لیکن آپ کا عقیدہ اور آپ کا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ, اس کی طاقت اتنی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری کائنات کو اٹھا کے ایک انگوٹھی کے رنگ کے اندر پرو دیا جائے اور ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, دوسری طرف صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے, ساری کائنات ہلکی, وہ ترازو کا پلڑا جس پر صرف لا الہ الا اللہ ہوگا وہ نیچے ہو جائے گا. یہ اتنا طاقتور کلمہ ہے, اتنا طاقتور ہے. اس کے ساتھ جو ٹکرائے گا ختم ہو جائے گا. اور کشمیر کے رہنے والوں کو میرا رب انشاءاللہ تعالی بہت جلد آزادیاں عطا فرمائے گا. اللہ نشانیاں دکھا رہا ہے. وہ جو 1.5 لاکھ بچے یتیم ہوئے, 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری کٹ گئے, 1.5 لاکھ سے زیادہ ان کی املاک ختم ہو گئی, 25,000 سے زیادہ کشمیری اس وقت, بوڑھا 92 سال کا گیلانی جیل کے اندر اپنی موت سے ہمکنار ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بچے بھی جیلوں کے اندر, عورتیں بھی جیلوں کے اندر, اور 10 لاکھ انڈین فوج ان کے سر پر بندوقیں لے کے کھڑی ہوئی, لیکن ایک فوجی اپنا کام نہیں کر سکے, اس لیے کہ تحریک آزادی اللہ کے فضل سے پورے عروج کے اوپر ہے, لائن آف کنٹرول کے اوپر. انڈیا نے 10 لیئرز لگائیں سیکیورٹی کی, اس نے بار وائر لگائی, اس نے خاردار تاروں کی مختلف لیئرز لگائیں سیٹلائٹ کے ذریعے, ڈرون کے ذریعے, پھر اس نے چیک پوسٹیں بنا کے, پھر فوجیوں کی پیٹرولنگ کے ذریعے, پھر بارودی سرنگیں بچھا کے, پھر کرنٹ والی تاریں لگا کے, پھر کیمرے اور سینسر لگا کے, پھر کتے چھوڑ کے, پھر ہر درخت کے پیچھے فوجی کھڑا کر کے انہوں نے جہاد کو روکنا چاہا, لیکن اللہ کے فضل سے یہ جہاد نہیں رک سکا, اس لیے کہ یہ جہاد تا قیامت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے, جاری رہے گا. ظالم کا ظلم اور عادل کا عدل بھی اس کو نہیں روک سکے گا, اور سازشیں کرنے والے انشاءاللہ ناکام ہوں گے. جہاد ہماری آنکھوں کے سامنے روس کے خلاف بھی اور دنیا کے سب سے بڑے اتحاد امریکہ کے خلاف بھی ناکام اور نامراد ہوا. اللہ نے اسلام کو فتح عطا کی ہے, یہاں بھی انشاءاللہ ناکام اور نامراد ہونے والا ہے. پاکستان انشاءاللہ مکمل ہوگا, کشمیریوں کو آزادی مل کے رہے گی. تاریخ کیسے اپنے آپ کو دہراتی ہے, لیکن کن کے ہاتھوں, جو غیرت اور حمیت کو جاننے اور پہچاننے والے ہوں. اور محترم بھائیوں, میں آپ کو 1192 کی اور 91 کی چھوٹی سی بات سنانا چاہتا ہوں. جو لوگ اس بزدل ترین ہندو, ناپاک ترین 33 کروڑ خداؤں کے پجاری, انسانی شرمگاہ کی بھی پوجا کرنے والے, ہر ایک زندہ مردہ چیز کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے, ان سے زیادہ بزدل کوئی نہیں ہے دنیا میں. ایک نا دوست سعودی عرب سے واپس آیا, کہنے لگا جناب میں نا ان کے ساتھ کام کرتا تھا, میرے کمرے میں 22 انڈین ہندو میرے ساتھ کام کرتے تھے, میں ایک اکیلا مسلمان پاکستانی. ایک دفعہ کسی بات پر لڑائی ہو گئی, آپس میں جھگڑا ہو گیا, بحث ہوئی, تکرار ہوئی, تو انہوں نے اٹھ کے تو مجھے گھورنا شروع کر دیا, اور انہوں نے مجھے یہ تاثر دیا جیسے وہ مجھے مارنے لگے. کہتا ہے میں اچانک نہ وہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ کمرے میں سے نکلا, اور میں انہیں دروازے میں کھڑے ہو کے کہنے لگا میں کچن میں جا رہا ہوں اور چھرا لے کے آ رہا ہوں, میں تمہارا انتظام کرتا ہوں. کہتا ہے وہ 22 میں اکیلا, میں نے ان کا کیا کر لینا تھا. لیکن کہتا ہے کہ میں گیا اور واپس تھوڑی دیر بعد واپس آیا, میں نے 22 کو کیا مارنا تھا چھرے کے ساتھ, اور وہاں پہ سعودی عرب میں ایسا کچھ میں کام کرتا تو میرے ساتھ کیا ہونا تھا مجھے پتا تھا. کہتا ہے میرا یہ کہنا تھا, میں جب واپس آیا خالی ہاتھ دیکھا تو کمرہ خالی ہو چکا. اتنے بزدل. آپ نے ہندوستان پر 1000 سال حکومت کی, آپ کے پاس کیا چیز تھی؟ آپ کے پاس ایک چیز تھی, وہ تھی اللہ کا قرآن, نبی ذیشان کی چھوڑی ہوئی تلوار. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے, کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی ہوئی, آپ کے گھر میں جو چراغ تھا اس میں ڈالنے کے لیے گھی نہیں تھا. آپ نے وہ چراغ پڑوسن کے گھر میں بھیجا, تھوڑا سا اس میں گھی ڈال کے دے دو. اس نے دیا تو گھر میں روشنی ہوئی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے, دیوار پر 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھی. یہ وہ پیغام تھا جس کو آپ نے تھاما, اور اس کو تھامنے کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو 1000 سال حکومت, جب آپ کی آبادی 4 سے 5% اس ہندوستان کے اندر تھی, آپ کو اللہ نے عطا کی. اور 1191 کے اندر شہاب الدین غوری جب اس ہندوستان کو فتح کرتا ہوا ملتان اور لاہور سے آگے دہلی کی طرف بڑھا,
پورا علاقہ اس نے فتح کیا. دہلی کے قریب ترائن اور تراوڑی کا میدان ہے, وہاں پہ جا کے ڈیرے ڈالے, اور ڈیرے ڈالنے کے بعد اس نے پرتھوی راج چوہان کو للکارا, آؤ ہمارے ساتھ مقابلہ ہے تمہارا. لیکن اس کی فوج کم پڑ چکی تھی. پرتھوی راج چوہان سارے ہندوستان سے فوج اکٹھی کر کے میدان میں آ کے کھڑا ہوا. کمزور فوج کے ساتھ شہاب الدین غوری نے مقابلہ کیا, لیکن وہ وہاں پہ شکست کھا گیا. فوج اکثر شہید ہو گئی. وہ زخمی حالت میں ایک سپاہی کے ساتھ گھوڑے پر لاہور اس شہر میں پہنچا, یہاں پہ چند دن قیام کیا, واپس غزنی گیا. جا کے اس نے 3 قسمیں کھائیں, جب تک میں پرتھوی راج چوہان کو شکست دے کے دوبارہ اسلام کا پرچم ہند پر نہیں لہراتا, اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا. کہنے لگا میں گھوڑے پر سوار ہو کے کھانا کھایا کروں گا, دسترخوان نہیں بچھایا جائے گا, کسی نرم بستر پر آرام نہیں کروں گا, زمین پر ننگے پتھروں اور مٹی کے اوپر سویا کروں گا, کسی کے ساتھ کوئی ہنسی مذاق دوستوں کی مجلس نہیں ہوگی. 11 مہینے میں تیاری کی, 1,20,000 فوج لی, اور دوبارہ اسی ترائن کے میدان میں جا کے پرتھوی راج چوہان کو للکارا. پرتھوی راج چوہان 3.25 لاکھ فوج لے کے آیا, 3,000 سے زیادہ ہاتھی. کہنے لگا شہاب الدین تمہاری اس فوج کے مقابلے میں میرے ہاتھی دیکھ لو, ان کا پھیلاؤ تمہاری فوج سے زیادہ ہے. اگر تم مار کھا گے ان ہاتھیوں کے نیچے ہم تمہیں زندہ کچل کے یہیں پہ ہم قیمہ بنا دیں گے, واپس چلے جاؤ, ہم تمہیں لکھ کے دیتے ہیں تعاقب نہیں کیا جائے گا. شہاب الدین غوری کہنے لگا کہ بات سیدھی اور صاف ہے, ہم مرنے کٹنے کے لیے آئے ہیں, ختم ہونے کے لیے آئے ہیں. ہم یہاں پہ یا فاتح ہوں گے یا یہاں پہ شہید ہوں گے, دوسرا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. فجر کی نماز کے بعد مارکا شروع ہوا. زور کی نماز سے پہلے پہلے اسی جنوری کے مہینے کے اندر سرد دنوں اور سرد راتوں کے اندر وہ مارکا لڑا گیا, اور زور کی نماز سے پہلے 3.25 لاکھ فوج کو اس نے تیغ کر کے واصلے جہنم کر کے پرتھوی راج چوہان کا اپنے ہاتھ کے ساتھ سر قلم کر کے ہندوستان پر وہ فتح کا پرچم لہرایا کہ 1192 سے لے کے 1857 تک دوبارہ پھر اسلام کے پرچم کو کوئی سرنگوں نہ کر سکا. وہ بہادری آج کشمیری قوم دکھا رہی ہے. ہم اس کے پشتی بان ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, ہمارے انشاءاللہ تعالی دامے درمے قدمے سخنے, ہماری ساری جدوجہد ان کے ساتھ ہے. ان کو انڈیا شکست نہیں دے سکا, جتنا ظلم ڈھا سکتا تھا ڈھا کے دیکھ لیا. 50,000 بچوں کی آنکھوں کی بینائی اس نے چھین لی. وہ کشمیر جو ہمارے دفاع کی ضمانت ہے, جہاں سے آنے والے دریاؤں سے پانی ہمارے گھروں کے اندر جتنا کھانا پکتا ہے, ہمارے ہوٹلوں پر جتنی روٹی پکتی ہے, اس پانی سے وہ سب کچھ تیار ہوتا ہے, فصلیں تیار ہوتی ہیں جس کے اندر کشمیریوں کا خون شامل ہوتا ہے. اور ان دریاؤں پر آج انڈیا پانی روک کے اپنے ملک کی طرف موڑ کے ہمیں اپنی غلامی کے اندر رکھنا چاہتا ہے. لیکن محترم بھائیوں, اللہ کے شیر اور دلیر, آپ کے بھائی اور بیٹے, یہیں سے اٹھنے والے لوگ اللہ کے فضل سے دہلی کو دہلا چکے ہیں. وہ وقت بڑا نزدیک ہے, اللہ کی طرف سے بھی ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں. اسلام انشاءاللہ تعالی غالب آنا ہے, اور انشاءاللہ کشمیر کو آزادیاں ملنی ہیں. وہ کشمیر جو ہمارے دفاع کی ضمانت, وہ جانیں دے کے, خون دے کے, عزتیں لٹوا کے, بچے ذبح کروا کے, ان کی آنکھوں کی بینائی چھنوا کے ہمیں آج یہاں پہ آزادی کی فضاؤں میں سانس لینے کے لیے وہ یہ سارے ماحول مہیا کر رہے ہیں. یہ سارا ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ پاکستان محفوظ ہے. اگر یہ کشمیر کی جہاد کی تحریک, آزادی کی تحریک, اللہ نہ کرے آج کمزور پڑ کے یہ ختم ہو جائے, انڈیا کی 10 لاکھ فوج فارغ ہو جائے, آپ کو ایک دن نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ انہوں نے آپ کے ملک کے 60 ٹکڑے کیے کہ نہیں کیے, آپ کے ملک کا 70% حصہ چھینا کہ نہیں چھینا. انشاءاللہ تعالی سارے بدلے لیے جائیں گے. وقت بڑا نزدیک ہے. ہم مایوس لوگ نہیں ہیں. ہم دنیا میں کوئی سوچ سکتا تھا امریکہ کو شکست ہوگی؟ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور کوئی آج دنیا میں امریکہ کا پرسیان حال نہیں. 1 ہفتہ پہلے دنیا کے سپر پاور کہلانے والے امریکہ کے صدر جو بائیڈن, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا طاقتور ترین انسان امریکہ کا صدر ہوتا ہے, اور جو بائیڈن کی پریس کانفرنس کے الفاظ سنو, کہنے لگا افغانستان سپر پاورز کا قبرستان ہے, سلطنتوں کا قبرستان ہے. ہم نے 20 سال گزارے, کھربوں ڈالر خرچ کیے, ہر ہفتے 1 ارب ڈالر ہم وہاں پہ خرچ کرتے رہے, لیکن کہنے لگا ہمیں سوائے لاشوں کے کچھ نہیں ملا. مزید جتنا ٹھہرتے صرف لاشیں ملتی. پڑھ لو, موجود ہے اس کا بیان. وہ کہتا ہے سوائے لاشوں کے کچھ بھی نہیں ملا. اور کہنے لگا ہمیں کانگو کے اندر اور دیگر خطوں کے اندر بھی ہمیں بڑی شکست کا اور پسپائی کا سامنا ہے. کہنے لگا ہمیں طالبان کے سامنے جو ہم نے گھٹنے ٹیکے, بڑا دل دکھی ہے اور بڑے پریشان ہیں, لیکن کوئی چارہ کار نہیں تھا.
آج وہ افغانستان کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے، محاصرہ کر کے افغانیوں کو ختم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن جو لوگ بموں کے ساتھ اور تمہارے بارود کے ساتھ ختم نہیں ہوئے، جتنا بارود افغانستان پر اور کشمیریوں پر برسایا گیا اور برسایا جا چکا ہے، اگر کسی نے اس کے ساتھ مرنا ہوتا تو افغان اور کشمیری 10 دفعہ ختم ہو چکے ہوتے، لیکن ختم نہیں ہوئے، اس لیے کہ ایمان کی قوت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس اسلام کی قوت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ ابھی آپ نے 3 ہفتے پہلے روس کے صدر پیوٹن کا بیان پڑھا، کہتا ہے کہ جناب میں تم سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین، گستاخی، آپ کے خاکے اور کارٹون بنانے والوں کو جو یہ سمجھتے ہیں یہ آزادی اظہار رائے ہے، بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کام اگر تم نے جاری رکھا تو تمہارا قتل بھی ہوگا، دہشت گردی بھی ہوگی۔ یہ توہین، یہ کسی صورت میں آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ حالانکہ پیوٹن مسلمانوں کا قاتل، چیچنیا اور شام کے اندر لاکھوں مسلمانوں کا خون پینے والا، اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے فرعون کی زبان سے اسلام اور محمد رسول اللہ اور آپ سب کی حقانیت کے الفاظ جاری کروائے اور دنیا ماننے پر مجبور ہو گئی۔ اور اس نے کے ساتھ کیا کہا؟ کہنے لگا میں بتانا چاہتا ہوں اگر یہ توہین کے سلسلے جاری رکھو گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہنے لگا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں جیسے پیرس کے اندر 2 نوجوانوں نے توہین اور گستاخی کرنے والے رسالے چارلی ایبڈو کے دفتر پر حملہ کر کے سارے سٹاف کو، کارٹونسٹوں کو، ایڈیٹروں کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، نتیجہ یہ نکلے گا۔ اور جن لوگوں نے اس نعرے کے ساتھ کھڑے ہو کے وفا کی تھی، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا اجر اللہ کے ہاں لکھا جا چکا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسلام غالب آنا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ پریشانیاں ضرور ہیں، تکلیف ضرور ہے، لیکن ہر ایک تکلیف کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوئی ہے، تکلیف کے بعد ہی آسانی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مشکلات سے گزر کے فتوحات اور خوشیاں عطا کرتا ہے۔ وہ وقت ہم نے اتنی بڑی فتح افغانستان کی اور روس کے خلاف اس کے ٹوٹنے کی دیکھی ہے، اگلی انشاءاللہ غزوہ ہند کی شکل میں بھی اللہ آپ کو ضرور دکھائے گا اور ہند پر اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور انشاءاللہ آپ سب، ہم سب وہ یہ سب کچھ کرنے والے ہوں گے، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے۔ کل یوم یکجہتی کشمیر ہے، سب لوگ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کر کے، کشمیر کو آزاد کروا کے، اسلام کے لا الہ الا اللہ پیغام کو ہر جگہ پہ نافذ اور انشاءاللہ نافذ العمل کر کے تب سانس لیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، جزاکم اللہ خیر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي